الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأشرفان الأكملان الأطيبان الأعطران على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. معزز سامعین، اللہ پاک اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، ہر جاندار کو حق تعالی شانہ نے دو خواہشات طبعی اور فطری عنایت فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، جینے کی تمنا اور خواہش، اور نمبر دو، اولاد کی تمنا اور خواہش۔ انسان میں یہ دونوں خواہشیں دوسرے جانداروں سے کچھ اور زیادہ قوی درجے میں پائی جاتی ہے۔ انسان اور دوسرے جاندار میں فرق یہ ہے کہ دوسرے جاندار صرف اپنی نسلوں کو بڑھاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، ان کو روزی حاصل کرنے اور دشمنوں سے بچنے کے فطری اور قدرتی طریقے سکھاتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب جانور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت ڈیولپ کرنے اور ترقی کرنے کے طریقے نہیں سکھاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانور خود ہی تعلیم و تربیت اور ترقی کے طریقوں سے محروم ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو عقل و فہم، ضمیر و فراست، روحانیت و معنویت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے انسان صرف اولاد پیدا کرنے یا ہونے کی خواہش ہی نہیں رکھتا، اولاد کو صرف دنیا داری کے طریقے ہی نہیں بتاتا، بلکہ اولاد کی تعلیم و تربیت بھی کرتا ہے، تعمیر و ترقی، اخلاقی برتری اور روحانی صلاحیت میں آگے بڑھانے کی فکر بھی کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے۔ جانوروں کو تو اللہ نے صرف جسمانی زندگی عنایت فرمائی ہے، اس لیے وہ اسی زندگی کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ نے جسم کے ساتھ ساتھ روحانی زندگی بھی عنایت فرمائی ہے، اس لیے انسان پر دونوں تقاضے پورا کرنا ضروری ہے اور وہ اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے۔ اس کو دونوں نعمتیں عنایت کی گئی ہے۔ انسانی سوسائٹی کا کون سا کپل اور جوڑا میاں بیوی ایسے ہیں جو اولاد کی تمنا نہیں کرتے اور اولاد حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کچھ جتن نہیں کرتے، بتاؤ؟ لیکن جب اولاد مل جاتی ہے تو بہت کم لوگ اولاد کی تعلیمی، اخلاقی اور دینی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بچے تو پیدا کرتے ہیں
لیکن ان کو سماج، سوسائٹی اور ماحول پر بوجھ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی پرورش پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کی پرورش پر دھیان دیتے ہیں لیکن ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتے۔ بہت سے والدین بچوں کی صرف ماڈرن ایجوکیشن پر دھیان دیتے ہیں جو ان کو مادی اور سماجی ترقی تو عطا کرے لیکن دینی اور اخلاقی تربیت سے ان کو محروم رکھتے ہیں۔ ان تینوں قسم کے والدین ہیومن سوسائٹی، انسانی سماج میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ جب صورتحال یہ ہو تو سنو، حقیقی اسلامی شخصیت، اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول کہاں سے وجود میں آئے گا؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں آیا کہ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کو ادب اور تمیز سکھاؤ۔ بے شعوری کے زمانے میں ماں باپ جو ماحول اور تربیت اسے دیتے ہیں وہی بچے کی بنیاد بن جاتی ہے اور زندگی بھر اسی کے سہارے وہ جیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری شریف میں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ پیدا تو اپنی فطرت پر ہوتا ہے لیکن پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، صرف صاحب اولاد ہونا والدین کی خواہش اور ضرورت کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نیک اور صالح اولاد کا ہونا والدین کی خوشبختی کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ مومن کا شعار، اس کی پہچان اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتا بلکہ صالح اور نیک اولاد کی دعا کرتا ہے، کیونکہ وہی اس کی آنکھ کا نور، آخرت کا سرمایہ اور دل کا سکون ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ نیک بندے، رحمان کے بندے صرف وہ نہیں ہیں جو راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھیں، بلکہ ان کی صفات یہ ہے کہ وہ لوگ دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اپنی بیویوں، اپنی اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اولاد اگر نیک ہے تو ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی نیک نامی، خوش قسمتی کا ذریعہ ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ سورہ طور کی آیت میں اسی سعادت کا ذکر ہے جو میں نے شروع میں پڑھی کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، نتیجہ کیا ہوگا؟ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ حضرت آدم و حوا کی دعا کا قرآن نے صحیح قول کے مطابق ذکر فرمایا کہ دونوں جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت حوا حضرت آدم سے حاملہ بنی تو دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا ولدا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ یہ فطری بات ہے، حضرت آدم کی یہ آدمیت اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی اس واقعے میں کہ ولدن اکیلا نہیں مانگا بلکہ ولدن صالحا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔
ایسا صدقہ جس کا فائدہ جاری اور کنٹینیو رہے، ایسا علم جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، ایسی نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ اگر اولاد نالائق اور بری ہو تو دنیا میں بھی بدنامی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی بے عزتی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ اپنی نجات کے ساتھ ساتھ اولاد کی نجات کی بھی فکر کرے اور ان کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے۔ سورہ تحریم میں آیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی خوشی راحت کا خیال رکھتے ہیں، ان کا دل بہلانے کا سامان کرتے ہیں، ان کو پیسے اور تحفے دیتے ہیں۔ لیکن سنو، اسلام کی نظر میں اچھے والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور عمدہ تربیت دیتے ہیں۔ اچھی تعلیم سے زیادہ بہتر تحفہ اولاد کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنے تحفے مادی ہیں دنیاوی، وہ تو سب ختم ہونے والے ہیں۔ ان کے برباد ہو جانے، چوری ہو جانے اور گم ہو جانے، پرانے ہو جانے، لاس ہو جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن عمدہ تعلیم و تربیت کے، اچھی تعلیم اور تربیت کے برباد ہونے، ختم ہونے، پرانے ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ما نحل والد ولدہ من افضل ادب، رواہ الترمذی، باپ اپنے بچے کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت صرف اولاد ہی کے لیے بہترین تحفہ نہیں ہوتی، بلکہ سماج، سوسائٹی، معاشرہ، پوری دنیا کے لیے بھی ماں باپ کی طرف سے وہ ایک گفٹ ہے اگر وہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ والدین کی تعلیم و تربیت سے اگر بچے نیک بنیں گے، شریف بنیں گے، تو سماج کے لوگوں کے لیے راحت، تعاون، امن، سکون، اطمینان، عزت کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ اور اگر سنو، بہت دھیان سے سنو، اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو وہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں، پورے سماج کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے۔ اپنی نازیبا، ناشائستہ حرکتوں سے سماج کی مشکلات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، سماج کے لیے درد سر بنتے ہیں، سماج کا سکون لوٹ لیتے ہیں، سب کا جینا حرام کر دیتے ہیں، لوگوں کی ماں بہنوں، بیٹیوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے اموال غیر محفوظ بن جاتے ہیں، عزتوں کے خطرے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے سے بھی بہتر اپنے بچوں کی تربیت کو بتایا۔ سب کے لیے یہ گفٹ ہو جائے گا۔ ترمذی میں اور ایک روایت آئی، حضرت سیدنا جابر بن سمورہ روایت کرتے ہیں کہ لَأَن يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، تم میں سے کوئی اپنی اولاد کی تربیت کرے، اس کو اچھی تعلیم دے، ادب سکھائے، یہ ایک صاع صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ صدقہ
انسان دوسروں کی مدد کے لیے اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اولاد اگر تربیت والی، مہذب اور نیک ہوگی تو یہ بھی تو سماج کی راحت پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ سماج کو ایسے افراد کی بھی ضرورت ہے جو امن دینے والے، اطمینان دینے والے ہوں۔ جیسے انسانوں کی مدد پیسوں کے ذریعے، غلہ دینے کے ذریعے ہوتی ہے، ویسے اچھی اولاد سماج کو دینے سے بھی سماج کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ پاک صدقہ و خیرات کا جو ثواب عنایت کرتے ہیں اس سے زیادہ ثواب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت دے کر ان کو سماج کے لیے پیش کرنے کا دیتے ہیں۔ اولاد کے بارے میں ہر قسم کی تربیت، پوری شخصیت کی نشو و نما، ان کو مکمل طور پر بنانے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ تعلیم بھی ضروری ہے جس کی باعزت زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی ملک اور کسی بھی زمانے میں ضرورت ہو، اور وہ تعلیم بھی ضروری ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام کی واقفیت ہو، دین کا شعور ہو، آخرت میں نجات آسان ہو۔ ان دونوں تعلیم کے علاوہ ایسی تربیت ضروری ہے جس سے اولاد میں شرافت، تمیز، تہذیب، سلیقہ، ادب، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، بھلے برے کی پہچان، ضرورت مندوں کی مدد، بہادری، امانت، غیرت و حمیت، نظروں کی سلامتی، دیانت، امانت، دل کی پاکیزگی، یہ بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہو۔ آج کل کے والدین تعلیم و تربیت میں سارا زور لڑکوں کی تعلیم و تربیت پر دیتے ہیں، ان کے لیے سارے جتن کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن افسوس لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں پر کم توجہ دیتے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت سے نہایت غفلت برتتے ہیں۔ گاؤں دیہات میں تو ان کو تعلیم دینا بھی بہت سے لوگ ضروری ہی نہیں سمجھتے کہ بچیوں کو کیا پڑھانا اور ان کو تعلیم و تربیت دینا۔ بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں یہ تفریق اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ ایسا کرنے والے گنہگار ہیں، اللہ کے یہاں ان کو اپنے اس مجرمانہ عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ اکبر الہ آبادی نے سچ کہا تھا کہ تعلیم لڑکیوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو وہ بے شعور ہے۔ حضور نے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ اکول سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد شریف کی کتاب الادب میں آیا، من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یوسر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ۔ جس شخص کے پاس بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، آج کے زمانے میں بولیں گے اس کی صلاحیتوں کو نہ کچلے، نہ اس کی توہین کرے، نہ اس پر بیٹے کو ترجیح دے، تو اللہ اسے جنت عطا کریں گے۔ حضور نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ توجہ دینے کا حکم فرمایا ہے۔ صحاح ستہ اور حدیث کی مستند کتابوں میں کئی حدیثیں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی فضیلت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ ان کی حکمت یہ ہے، لڑکیاں تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوں گی تو نئی نسل تعلیم و تربیت پائے گی، کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی۔ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیجیے، ان کے ساتھ وقت دیجیے، ان پر محنت کیجیے اور ان کو اپنے لیے آخرت کا سرمایہ بنائیے۔ آپ کی غفلت صرف آپ کے بچوں کا مستقبل برباد نہیں کرتی، بلکہ آپ کی خود کی بھی دنیا اور آخرت تباہ کرے گی۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بچے بہت ضائع ہو رہے ہیں
بیٹھے بیٹھے وقت گزاری کر رہے ہیں، موبائلوں پر سیٹ رہتے ہیں، گیم پب جی وغیرہ میں مصروف ہو گئے ہیں، ذہن برباد ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوقات کا تعین کریں، انضباط کریں، نظام الاوقات بنائیں اور انہیں روزانہ لے کر بیٹھیں، انہیں کچھ صورتیں یاد کرائیں، کچھ مسائل بتائیں، سیرت سکھائیں، تفسیر کی کسی اچھی کتاب کو بطور تعلیم کے گھروں میں پڑھیں، معارف الحدیث، زاد سفر، بہشتی زیور، معارف القرآن، سورہ نور، سورہ حجرات، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ کی کچھ ابواب، کچھ آیات اپنے علماء سے رابطہ کر کے گھروں میں پڑھیں، ان کی مستقل تعلیم کریں۔ اس لاک ڈاؤن کو اپنے حق میں بہتر بنانے کی کوشش کریں، ضروریات زندگی میں کمی کر کے روحانیات زندگی میں ترقی کریں، ان کو بہت سے کام سکھائیں، گھریلو امور کی تعلیم پر توجہ دیں، بچیوں کے ذہنوں کو پاکیزہ بنائیں اور سماج کے لیے انہیں بہترین فرزند اور بہترین فرد بنانے کی مکمل کوشش کریں۔ یہ ہمارا سماج پر بھی احسان ہے اور ہمارے اپنے اوپر بھی احسان ہے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن اس وقت کو اپنے فیور میں، اپنے مفاد میں لانے کی کوشش کریں۔ ایسی فرصت دوبارہ شاید حاصل نہ ہو، اس کو سیرت و سنت کے پڑھنے پڑھانے میں لگائیں، کچھ ہنر گھر بیٹھے سیکھنے سکھانے کا اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کی طرف اسلامی تعلیمات کی روشنی میں توجہ دینے کی فکر نصیب فرمائے اور ان کو دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے آراستہ پیراستہ اور خود کفیل بنانے کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق دے۔ خود کفیل بنائیے اولاد کو، آئندہ نہ جانے کیسے اوقات آ رہے ہیں، کیسا زمانہ آ رہا ہے۔ بچے انڈیپینڈنٹ ہوں، ڈیپینڈنٹ نہ بنیں، کسی کے محتاج نہ بنیں، انہیں کپڑے سینا، کمپیوٹر سیکھنا، کوئی ہنر، کوئی فن اور پڑھنے لکھنے کی طرف متوجہ کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم